اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ و عترتہ اجمعین۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مقامات حریری سبق نمبر 19 اور پہلا مقامہ یعنی المقامۃ الصنعانیہ کا 12واں پیراگراف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم کی ان نورانی راہوں پر استقامت اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ ابو زید سروجی کا خطبہ جاری ہے اور وہ مجمع عام سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں: تأمر بالعرف وتنتهك حماه وتحمی عن النکر ولا تتحاماه۔ تأمر، تو حکم دیتا ہے، بالعرف، نیکی کا۔ اصل میں یہ جو عرف ہے اس کا معنی بھی نیکی ہوتا ہے، معروف کا معنی بھی نیکی ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یہ نیکی کا حکم کیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جو معروف ہے، جو عرف ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ عرف کہتے ہیں ایسی نیکی جس کا اطلاق تمام باتوں پہ آتا ہو، وہ دنیاوی باتیں ہوں یا شرعی باتیں ہوں۔ ہر اچھے سلیقے اور طریقے سے کہی ہوئی بات، ہر اچھا ایکشن جو ہے اسے ہم عرف کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جب معروف کا لفظ آئے گا تو اس کا اطلاق صرف شرعی باتوں پہ آئے گا، شریعت پہ لاگو ہوگا۔ 3 قسمیں ہوتی ہیں جو عین را فا ہے۔ اگر عین کے اوپر زبر ہو اور را ساکن ہو، عرفن ہو، تو اس کا معنی ہوتا ہے خوشبو۔ ٹھیک ہے۔ اگر عین کے نیچے کسرہ ہو یعنی زیر ہو، را ساکن ہو اور فا کے اوپر اعراب ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے عرف، صبر۔ ٹھیک ہے جی۔ اور عرف اچھی بات، نیکی۔ تو کہتے ہیں تأمر بالعرف، تو نیکی کا حکم کرتا ہے دوسروں کو، وتنتهك حماه، اور خود تو بے حرمتی کرتا ہے اس نیکی کی چراگاہ کی، اس نیکی کی باڑ کی۔ انسان دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتا ہے لیکن خود اس نیکی پہ عمل کرنا بھول جاتا ہے۔ یہ انسان کی سرشت میں شامل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جن پر تم خود عمل نہیں کرتے ہو۔ تو انسان کی بات میں اثر بھی اس وقت ہوتا ہے جب وہ خود عمل کر کے بات آگے پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے اپنی ذات کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پہلے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ میں دوسروں کو نصیحت لگانے کی اور دوسروں کو نیکی کا حکم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تنتهك، اس کا مصدر انتہاک آتا ہے، باب افتعال سے ہے، معنی ہوتا ہے بے حرمتی کرنا۔ وَتَنْتَهِكُ، اور تو خود بے حرمتی کرتا ہے۔ حما کہتے ہیں چراگاہ یا عزت کی جگہ۔ تو اس نیکی کی جو چراگاہ ہے، اس نیکی کا جو دائرہ ہے، اس نیکی کی جو باڑ ہے، اس کی خود تو بے حرمتی کرتا ہے۔ ترجمہ ایک بار پھر سماعت فرمائیں: تَأْمُرُ بِالْعُرْفِ، تو حکم دیتا ہے نیکی کا، وَتَنْتَهِكُ حِمَاهُ، اور تو خود بے حرمتی کرتا ہے اس نیکی کی چراگاہ کی، وَتَحْمِي، اور تو روکتا ہے، عَنِ النُّكْرِ، برائی سے، وَلَا تَتَحَامَاهُ، اور تو خود اس سے نہیں رکتا۔ جو تحمی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ روکنا، بچا لینا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو تحمی جو صیغہ ہے یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ عن النکر، نکر کہتے ہیں برائی کو۔ قرآن مجید میں سورہ الکہف کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضرت
موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل فرماتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ لقد جئت شیئا نکرا، بے شک تو نے بہت ہی بری بات کی. ٹھیک ہے، تو اس کو برائی سے آپ تعبیر کر سکتے ہیں، ایسی بات جو ناپسندیدہ ہو، بری بات ہو. تتحاما ہو، یہ باب تفاعل سے ہے، یعنی رکنا. تو ترجمہ کا وتحمی عن النکر، اور تو دوسروں کو برائیوں سے روکتا ہے. ولا تتحاما ہو، اور خود تو اس سے باز نہیں آتا، خود تو اس سے رکتا نہیں ہے. آئیے آگے پڑھتے ہیں. وَتُزَخْزِخُ عَنِ الظُّلْمِ ثُمَّ تَغْشَاهُ، اور تو دور کرتا ہے دوسروں سے ظلم کو، ثُمَّ تَغْشَاهُ، اور خود اس پر چھا جاتا ہے. قرآن مجید میں تُزَخْزِخُ کے الفاظ یوں ذکر کیے گئے ہیں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو دور کر دیے گئے آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور جنت میں داخل کر دیے گئے، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گئے بے شک. تو اس کا معنی ہوتا ہے دور کرنا، بچا لینا. وَتُزَخْزِخُ، اور تو دور کرتا ہے، عن الظلم، لوگوں کو، ثم تغشاہ، پھر تو خود اس پر چھا جاتا ہے. تغشاہ کا مطلب یہ غشا سے ڈھانپ لینا، چھا جانا. اچھا، آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ دوسروں کو کسی پر ظلم کرنے سے روکتا ہے تو خود کیسے وہ ظلم کر سکتا ہے؟ ظلم کیوں نہیں کر سکتا؟ دعا میں آپ دیکھیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا، ہم اپنے جانوں پر ہم نے ظلم کیا. حضرت آدم علیہ السلام کی دعا نقل کی جا رہی ہے. دیکھیں، بندہ دوسروں کو تو ظلم سے روک سکتا ہے کہ اس کا گلا نہ کاٹو، اس کی چوری نہ کرو، اس کا مال غصب نہ کرو، اسے مارو پیٹو مت، لیکن وہ خود گناہوں میں ملوث ہو کے اپنی جان پہ تو وہ ظلم کرتا ہے، اپنی جان کو وہ جہنم کا ایندھن بناتا ہے، اپنی جان کو وہ دکھوں میں ڈالتا ہے. تو یہ بھی ظلم ہے کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ کرے، اور یہ بھی ظلم ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ کرے. نیکی کا حکم وہ بندہ دے سکتا ہے جس کا اپنا آپ بھی ٹھیک ہو، تو اپنے اندر اتر کے وہ اپنی تمام برائیوں کو دور کرے، اپنی اصلاح کرے، اور اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کے سر اٹھا کے چل سکے. وہ بندہ دوسروں کو نصیحت کرے. تو جو بندہ دوسروں کو نصیحت کرے وہ مکمل اپنے آپ کو جو ہے وہ صاف کرے، پاک کرے، اپنی پہلے اصلاح کرے. وَتُزَخْزِخُ عَنِ الظُّلْمِ، اور تو ظلم سے دوسروں کو دور کرتا ہے. ثُمَّ تَغْشَاهُ، اور پھر تو اس پر چھا جاتا ہے. وَتَخْشَى النَّاسَ، اور تو لوگوں سے ڈرتا ہے. وَاللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ، احق کو زیادہ حقدار ہے، ان تخشاہ، کہ اس سے ڈرا جائے. یہ آسان جملے ہیں، ان کے الفاظ کے معنی آپ کو ویسے ہی آتے ہیں. تو آج کے سبق کے سوالات لکھ لیجئے. پہلا سوال، اس پیراگراف کا اردو ترجمہ کیجئے. سوال نمبر 2، کسی ایک جملے کی نحوی ترکیب کیجئے. سوال نمبر 3، اس سے آپ نے کیا سیکھا. سوال نمبر 4، اس میں سے ایسے کلمات لکھیے جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. سوال نمبر 5، اس پیراگراف سے اسم، فعل اور حرف الگ الگ کیجئے، ان کے معنی بھی لکھیے اور ہر ایک کی علامت بھی تحریر کیجئے. ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے. سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.